اور بعض اوقات کفار قریش نے آپ سے عجیب عجیب مطالبے کیے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آسمانوں سے فرشتہ اترے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہمارے نام پہ لکھا ہوا خط ہو، اس میں ہمارا نام بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ حضور دیکھیں اب طائف بھی تو آباد ہے نا، الحدہ بھی تو آباد ہے، الشفا ودیفہ بھی وادی بھی تو آباد ہے، تو مکہ کیوں آباد نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے اناد کہ جب نہیں ماننا تو مختلف باتیں کرتے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ مکے میں بھی تو درخت لگ سکتے ہیں، مکے میں بھی تو نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ایک اعرابی آیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، انہوں نے کہا میں حضور بدو آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن مسلمان ہوں، آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی، انتر دل امت ربتہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں، رب قاسیات آریات، میری عقل سے یہ بالا تر باتیں ہیں، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ بھی اب قیامت قریب آ گئی۔ حضور نے فرمایا دو نشانیاں یاد کر لو، مکے میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو؟ اب 1400 سال پہلے تو حضور کے علم نہیں تھا نا کہ یہاں ٹینکیاں بنیں گی، یہ تو اللہ کی وحی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نظر آتا تھا مکے میں؟ اب جس سڑک پہ جاؤ درخت ہیں، مینا عرفات میں تو درخت بھرے ہوئے ہیں، ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا، ایک۔ تو حضور پاک نے جو بھی بتلایا وہ اللہ کے وحی سے بتلایا اور وہ صحیح تھا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نبوت اور اس بات قیامت، رد علی المشرکین، اس بات توحید، ان سب کا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ ان آیات میں تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر ہے اور حشر ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا اَيْ لَا يَعْمَلُونَ لَهَا وَلَا يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِهَا، نہ تو وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وقال النسائی حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد الملك ابو الولید الطیالسی حدثنا ابو معاویہ قال مشى النبی صالح النبی سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غفلۃ معرضون قال فی الدنیا، غفلت سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر غفلت پہ پڑے ہیں۔
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم گویا کہ آ گیا ہے، جلدی نہ کرو، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ وقد روى الحافظ ابن الساقي في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر أنه قال أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العطاهية حيث يقول الناس في غفلاتهم وروح المنية تطحنوا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑے شاعر تھے شیخ طاہر، جن کا نام تھا ابو العطاہیہ، ان کی کنیت تھی۔ انہوں نے یہ شعر فرمایا تھا کہ الناس فی غفلاتہم، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی چکی چل پڑی ہے، وہ چل رہی ہے، اور جس کا نمبر آ جائے گا وہ پستا چلا جائے گا۔ فقیل لو من این اخذ ھذا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس عرب کا ایک آدمی آیا تو عامر نے اپنے مہمان کا بڑا احترام کیا، خدمت کی۔ وکلم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر بھی آیا۔ اس مہمان نے کہا کہ آج میں حضور کے خدمت میں گیا تھا، انہوں نے فلاں وادی جو ہے عرب کی وہ مجھے عطا فرما دی ہے خیرات کے طور پہ یا احسان کے طور پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس وادی سے کچھ ٹکڑا زمین کا تمہارے لیے بھی رکھ دوں تاکہ تمہارے اور تمہاری نسل میں اولادوں کے کام آئے۔ حضرت عامر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے وہ زمین لینے کی، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا دن قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ثم اخبر تعالی انہم لا یصغون الی الوحی الذی انزل اللہ علی رسولہ والخطاب مع قریش شابہهم من الکفار۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو وحی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، اور قریش کو بھی خطاب ہے اور ان کے ساتھ اور بھی اسی قسم کے کفار جو ہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ فَقَالَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، جب اللہ کی طرف سے کوئی تازہ وحی آتی ہے إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد نعوذ باللہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، کھیلتے ہیں اللہ کے قرآن کے حرفوں سے۔ کما قال ابن عباس ما لكم تصرون اهل الكتاب ما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تكرهوه محضا لم يشب۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں کو کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے اہل کتاب سے پوچھتے ہو؟ ان نے تو اپنی کتاب تورات بدل ڈالی، ان نے تورات بھی تحریف کر دی، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، اور تمہارے پاس تو اللہ کا وہ وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ اس کی کوئی ملاوٹ نہیں بلکہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ رواہ البخاری بنحوہ وقولہ وسر النجوى الذین ظلموا اے قائلین فیما بینہم خفیۃ، یہ لوگ آپس میں خفیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، تمہاری طرح انسان ہے۔ کمال ہے، تم جادو کو دیکھنے کے بعد بھی جادوگر کے باندھ رہے ہو، یہ تو ایک انسان ہے جادوگر ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے آپس میں ھذا الا بشر مثلکم، یعنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں۔ یستبعدون قولہ نبی لأنہ بشر مثلہم، جب یہ ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے ہیں بیوی ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟